السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا دن۔ آج ملک بھر میں ہی اور پوری دنیا میں کشمیریوں سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے تقریبات منعقد ہوں گی اور کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے گی۔ ایک طرف کشمیر کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف فلسطین کا مسئلہ۔ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور استغفر اللہ، اس طرح کوئی کسی کو ناجائز کوئی مارے تو انسان کا دل کھول اٹھتا ہے۔ اتنا زیادہ خون دیکھ کے قتل ہو جائے تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ واٹ از دس، اور انسان کے دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ اور آج مسلمان امہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو مسلمان بے حسی کا شکار کیوں ہے؟ کیا انہیں اسلام کے عالمگیر افاقی پیغام کی سمجھ نہیں ہے، یا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج فکر اقبال کے حوالے سے ہم بیان کریں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی روشنی میں کہ مسلمانوں کا مسلمان زوال پذیر کیوں ہے، جبکہ اسلام کا پیغام تو کمزوروں کو اٹھانے کے لیے تھا، عروج دینے کے لیے تھا، ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے تھا، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کے کو منوانے کے لیے تھا، کہ ایک طاقت ہے جس کے تحت ہم جواب دہ ہیں، اور اسی کا پیغام ہم لے کے آئے ہیں کہ کوئی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کا رزق نہیں چھینے گا، بلکہ ہر کسی کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اچھائی و برائی میں تمیز کر سکے۔ مگر یہ پیغام فوت ہو کے رہ گیا۔ اس کی وجہ امت مسلمہ انتشار کا شکار ہونے کی وجہ سے، علماء دین کی فرقہ واریت کی وجہ سے، مسلمان حکمرانوں کے اپنے مفادات کی وجہ سے، یوں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آتا کہ جو کردار اور اخلاق کے اس مقام پہ فائز ہو کہ ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اپنے ہی اس ملک میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ ہم نے داؤد کو حکومت دی، ہم نے سلیمان کو حکومت دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کے حوال بھی ہم بیان کریں گے۔ تو علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں ابھی ہم یہ منازل طے کریں گے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ انسان کمزور کب پڑتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کب کمزور ہوتا ہے۔ یا تو آپ کے پاس ظاہری اسباب نہ ہو تو آپ کمزور ہوتے ہیں، یا دوسری آپشن آپ کی ایمان کی طاقت نہ ہو تو آپ کمزور ہوتے ہیں۔ ایمان کی طاقت کے احوال، مرد مومن کا کردار، اس والے سے میری ویڈیوز کا تسلسل جاری ہے۔ آج غزہ والے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں کہ وہ آ جائیں اور ہماری مدد ہو جائے۔ یہودی لابی دجال کو پکار رہی ہے۔ آج کا مسلمان سچ نہیں بولتا، اور وہ کہتا ہے کہ ہم غزوہ بدر میں ہوتے، احد میں ہوتے، یا فلاں کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم نے بڑے ہی کارنامے سارے انجام دینے تھے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنا انالیسس کرو۔ آج اس دور میں، پرسکون ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ سچ نہیں بولتے، اور آپ کی زبان و ہاتھ سے اگر کوئی محفوظ نہیں ہے، اور اتحاد امت کا پلیٹ فارم قائم نہیں کر سکے افکار و تخیلات اقبال کی روشنی میں، تو تم اس دور میں کیسے یہ چیزیں وہ اتنے بڑے جو ہیں وہ محاذ سر کر سکتے؟ تو لہٰذا روح کی پرواز کے حوالے سے جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی وہ یہی تھی۔ ایمان کی روشنی بتا رہا ہوں کہ ایمان کی روشنی ہو تو آپ ظاہری اسباب والوں پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہو۔ اسی کو کہتے ہیں اقبال، علامہ محمد اقبال کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال جو ہے مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی ایمان کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ایمان کی طاقت ہوگی تو آپ ظاہری اسباب اگر آپ کے کم بھی ہوں گے تو آپ برسر اقتدار آ جائیں۔ جیسا کہ آپ افرادی قوت میں کام ہوں گے، جنگی ساز و سامان کے والے سے کام ہوں گے، مگر ایمان کی طاقت کی وجہ سے آپ غالب آ جائیں گے۔ ایمان کی طاقت ہوگی تو
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے افکار و تخیلات کے ذریعے پاکستان مارز وجود میں آ گیا. اب تو ہم نے ہندوستان میں کئی پاکستان نکال لیتے, کئی کشمیر آزاد کر لیتے, مگر چونکہ ہم لبرل سوچوں سیکولر سوچوں میں پھنس گئے, ہم پھنس گئے غیار کے افکار و تخیلات میں, اور جب کردار پھیتی پھیتی ہو جاتا ہے تو پھر شیطانیت جب آپ پہ ہیوی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اللہ کے پیغام کو بھی اس طرح محسوس نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے. خودی کو جب نظر آتی ہے کہاری اپنی, یہی کہتے ہیں جس کو, یہی مقام ہے جس کو کہتے ہیں سلطان. ایک طرف عہدہ طاقت دولت کے پجاری نظر آتے ہیں اور وہ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں اپنے من چاہے نظریات کے تحت, اپنی خواہشات نفس کی وہ پوجا کرتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اور شیطان اپنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک میں نے کیسے تیری مخلوق کو بٹکا دیا. اور ایک طرف اللہ کے رحمان کے بندے ہوتے ہیں جن کی ایمان کی روشنی کے چشمے جن میں پھونکتے ہیں, وہ اصلاحی معاشرہ کے لیے, امن کے لیے اور انسانیت کے لیے, انسانی کا نجات دہندہ ہوتے ہوئے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وہ حکمت و دانائی کی بانٹتے نظر آتے ہیں. وہ لوگوں کو ایک شعور دیتے ہیں اپنے کردار کے ساتھ جو اللہ کی رحمتیں ان پہ برستی ہیں. اور ایسے لوگ جو حکمت و دانائی قبول کرنے والے ہیں, مومن حکمت و دانائی گمشدہ میراث ہے, اور ایسے لوگ جو حکمت و فراست سے دیکھتے ہیں, مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ اس کا نام کیا ہے, وہ ایک طرف اللہ کی نعمتیں بانٹنے والے ہیں اور ایک طرف اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے والے ہیں. مگر اللہ کی رحمتوں میں جو برے لوگ ہیں ان کا حصہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ شیطان کا جھنڈا سیٹ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان پہ برائیاں مسلط کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ڈال دیتا ہے, وہ اپنے ہی چنگل سے نہیں نکلتے. اب جتنے خواہش نفس کا شکار لوگ ہیں وہ اپنا ہی نظام پالتے ہیں, اپنے آپ کی پرستش کرتے ہیں, جبکہ اللہ کے بندے تو روم اور ایران کی سلطنتیں فتح کرتے نظر آتے ہیں, اور کبھی سلطنت عثمانیہ کا دور نظر آتا ہے, اور کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے نظر آتے ہیں, اور کبھی سلطان محمود غزنوی کے کارنامے نظر آتے ہیں. بت توڑے جاتے ہیں, چاہے وہ ظاہری بت ہوں یا وہ خواہشات نفس کے بت. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے وہ پیغام جو سرکار سے لیا, 1 کروڑ دفعہ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کیا, اور ان کی وہ مومن کی فراست سے بچل اللہ کے نور سے دیکھے, وہ اللہ کی فراست سے نور سے دیکھتے تھے اقبال, تو انہوں نے وہ پیغام زندہ کیا, وہ مشن زندہ کیا جو علماء دین بول چکے ہوئے تھے, جو اس دور کے لوگ جو بڑے چیمپئن تھے اپنی طرف سے دین سمجھنے کے, وہ بول چکے ہوئے تھے. اور اقبال نے ان کو پیغام دیا کہ جب تک تم اپنی آل اولاد, اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں سرکار کی قربان نہیں کرو گے تو تم کامل نہیں ہو سکے گے, کامل عشق کے مقام پہ فائز نہیں ہوگا. اور جو خواہشات نفس کا شکار ہو وہ کیا قربانی کا اس میں جذبہ ہو, اس میں تو قربانی کا جذبہ ہوتا ہی نہیں ہے جو خواہشات نفس کا شکار ہوتا ہے, بلکہ تو وہ تو اپنے ظاہری فائدے دیتے ہیں. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدا تصورات. کیے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد. ایک طرف سیاستدانوں کی وسیلہ جمہور کے ابلیس ہے باب سیاست, رہی نہیں میری ضرورت طیب لاکھ. ایک طرف سیاسی طبقہ ہے جو اپنی ہر درمی چاہتے ہیں, اپنے من چاہے نظریات کے تحت لوگوں کو چلانا چاہتا ہے. ایک طرف ظاہر بین علماء, ظاہر بین جاہل صوفیہ ہیں جو لوگوں کو اپنی ہی خواہشات نفس پہ چلانا چاہتے ہیں اور مفادات ڈھونڈتے ہیں, اور ان کو اچھی اور لپٹی چپٹی باتیں اور کبھی ان کے من پسند باتیں کر کے اسلام میں وہ نوز باللہ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دین الہی اکبر نجات کرنے کی کوشش کی, اس طرح مختلف جو فرقہ واریت کرتے ہیں. یہ سب عالم اسلام اور اتحاد کے پلیٹ فارم کو, امت مسلمہ کے اتحاد کے پلیٹ فارم کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور آج یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں محرومیاں بہت زیادہ ہیں. ان کے فتوے بدستور جاری ہیں, مگر میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ سرکار کی حدیث مبارکہ کہ مومن کی فراست سے بچل اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ فراست کدھر ہے تمہارے پاس؟ تمہاری حکمت بری باتیں نظر آئیں, مومن تو تانا دیتا ہی نہیں ہے, نہ بگاڑ پیدا کرتا ہے. سرکار نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے. اگر تم میں سے کوئی چیمپئن بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں, تو پھر دوسرا وہ بتاؤ کہ جو حکمت و دانائی قبول کرنے والے ہیں. آج علماء دین میں اتحاد نہیں ہے, فرقے بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا قد چھوٹا ہو جاتا ہے, جبکہ سرکار فرماتے ہیں کہ عجز اختیار کرنا میرا فخر ہے, اور جو عجز اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حاکمیت عطا فرماتا ہے. مگر یہ اس مقام ان کو یہ اس لیے اقبال کی باتیں, سرکار کی احادیث سمجھ نہیں آتی
کیونکہ ابھی ان کی ایمان کی روشنی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکی، کسی نہ کسی نقاص کی وجہ سے، وہ میں گنواؤں گا نہیں، اس وجہ سے ابھی یہ خلا کی پستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ باقی ہے، اے مسلمہ تو باقی نہیں ہے۔ تو نہ تو وہ نظر آئے کہ حکمت و دانائی کے چشمے پھوٹے جیسے اقبال میں پھوٹے، کائنات میں رنگ آ گیا۔ کبھی ابن العربی کی باتیں ہیں اور ان کی موجودگی سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑتی ہے اور 3-4 بر اعظموں تک 700 سال تک حکومت قائم ہوتی ہے مسلمانوں۔ اور کبھی خالی ہاتھ پاکستان لے لیا جاتا ہے علامہ محمد اقبال کے افکار و تخیلات کی روشنی میں، کیونکہ ایمان کے چشمے پھوٹ رہے تھے اقبال کے دل سے، اور اس چشمے سے قائد اعظم بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ بر صغیر و پاک و ہند کے مسلمان رہنما جو قائد اعظم کی زیر قیادت آزادی کی تحریک کے لیے کام کر رہے تھے، وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور عام مسلمان بھی علامہ اقبال کے افکار و تخیلات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال مرد کلندر جو ہیں وہ ان تمام سنگین حالات کے باوجود ہندتوا نظریہ والے سکھ اور منافق مسلمان اور ڈیوائڈ اینڈ رول والا انگریز، مکار عیار انگریز جو لوگوں کو مختلف پیکجز دیتا ہے اور لوگوں کو بٹکاتا ہے اور ان کے ایمان خریدتا ہے تاکہ لوگ بارگاہ خدا سے دور چلے جائیں۔ پاکستان بن گیا خالی ہاتھ، اور کہنے والے کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کی ہی طرح یہ بھی ریاست مارز وجود میں آ گئی۔ اور دیکھا جائے تو اگر تاریخ کے اوراق کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو جب ایران اور روم اور ایران بڑی پاورز، سپر پاورز تھے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، کسی کو مجال نہیں ہے ہمارے نظریات، افکار و تخیلات کے خلاف جانے کی، ورنہ ہم گردنیں اڑا دیں گے۔ ایسے دور میں جہاں پہ لوگ خدا کی ذات سے مایوس ہو چکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہادی برکت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تو روم و ایران کی سلطنت فتح ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے عہدہ طاقت دولت پہ متکبر تھے وہ شکست خوردہ ہو گئے، کیونکہ وہ خدا کے خلاف اعلان بغاوت کیے ہوئے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، انسانیت پہ ظلم کرتے تھے، لوگوں کے حقوق چھینتے تھے، لوگوں کو اپنا غلام بناتے تھے، اور لوگوں سے زندگی کی جو خوشیاں وہ چھینتے تھے، اور لوگ صرف اپنی سانسیں گنتے تھے، مگر زندگی کیا ہے، زندگی کی خوبصورتی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے وہ اس سے ناشنا تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ظاہر بین، مولانا روم رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بین لوگ مکہ کے متکبرین سردار دیکھتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، مگر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی روشنی ان کو نظر نہیں آ رہی، خدا کی مدد مسلسل اترتی نظر نہیں آ رہی۔ تو اگر باخبر اپنی شرافت سے ہو، تیرے سپاہ انس و جن تو امیر جنود، تو وہ دیکھتے کہ ظاہری طور پہ سرکار کے پاس جو ہے وہ طاقت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، افرادی بھی ہر لحاظ سے، مگر وہ اللہ کی رحمتوں کو بھی جھٹلانے پہ اس لیے ان کے خواہشات نفس کے بڑے ہوئے تھے کہ اللہ کی رحمتوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ اپنی خواہشات کی پرستش کرتے ہیں۔ جیسے سابقہ انبیاء کے ادوار میں لوگ خواہشات نفس کی پرستش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پہ اللہ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا، ڈھیا ہو عذاب۔ آج نکارے بج رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس حوالے سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ جناب امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں اور امت مسلمہ تیاری کر لیں، جبکہ بدقسمتی کی آج مسلمانوں کی دیکھیں کوئی سچ نہیں بولتا اور کسی کی ہاتھ زبان سے محفوظ نہیں ہے، اور جہاں پہ ہم نے جہاد کرنا ہے کفار و مشرکین کے خلاف، وہاں پہ ہم خاموش ہیں اور وہاں پہ ہماری چوچو ہیں چڑیا کی طرح بے بس، کیونکہ ہمارے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ آج جیسے بتایا اتحاد امت کا تصور بہت ہو گیا، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکے، حالانکہ جتنے اسلامی ممالک ہیں اور جس طرح افرادی قوت بھی ہے ہمارے پاس اور جس طرح مال و دولت کے ذخائر بھی ہیں، تو ہم جو ہے وہ بہت ہم تو امت مسلمان کے لیے اس کا نام کیا ہے، ان حالات کو ہم بآسانی
या इनका मुकाबला कर सकते हैं, मगर हम ख्वाहिश नफ्स का शिकार हो गए और ईमान की रोशनी खत्म। यही नहीं है, जो गैर मुस्लिम जो अच्छाई पे जाना चाहते हैं वो भी इस्लाम की रोशनी से जो है वो तल्लुक़ पैदा ना कर सके, क्योंकि जो चिराग है ईमान की रोशनी का वो उम्मत मुस्लिमा का बुझा हुआ नजर आता है। तो अब इसी कुरान में तर्के जहाँ की तलीम जिसने बनाया मुसलमान को माहो परवीं का अमीन, ये इकबाल फरमा रहे हैं। मुल्ला को हिंद में है अगर सजदे की इजाज़त, तो ये निदान समझता है इस्लाम है आज़ाद। सजदा करने से अब यूरोप वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुसलमान अब नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो अजानें दे रहे हैं, पर्दा कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ईमान की रोशनी से उनको डर लगता है, इसलिए वो बद किरदारी फैलाना चाहते हैं उम्मत मुसलमान। वो कहते हैं कि तुम ये वाल सियासतदानों का है कि यहाँ ये सियासतदान भी कहते हैं हाँ बेईमानी सी महाफिल कर लो जिसमें उम्मत मुसलमान का कोई दर्द ना हो, पैगाम ना हो, तुम कोई तकरीबात करते जाओ, मौलवियों हमसे पैसे लेते रहो, हमारे झंडे पे चलते रहो, वो झंडा जिसमें इंसानियत की फलाह नहीं है बल्कि बिगाड़ है कि कभी किसी चूरन बेचता है कोई सियासतदान, कभी कोई चूरन बेचता है कोई चूरन। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, दुनिया में फ़कत मर्द हुर की आँख है बीना, जो जिसकी आँख बीना है, जो हिकमत व दनाई के जिसमें चश्मे फूटते हैं, वो उसकी बात तो अनमोल है। मैं ख्वाहिशात नफ्स का शिकार लोग उनकी बातों में क्या अनमोल होगा, ये आपको भटकाएंगे उस मकसदियत से जो सरकार का है, चाहे वो उसमें ज़ाहिर बिन उल मुल्ला हो, चाहे ये बिगड़े सियासतदान हो, चाहे वो आलमी इस्लाम के, चाहे पाकिस्तान के, चाहे कहीं। तो लिहाजा हमेशा अब सरकार वसल्लम के आने से लोगों में अमीर पैदा होगी और अल्लाह के दरमियान जो रबत टूट चुका हुआ था वो ख़त्म होना शुरू हो गया और रबत कायम होना शुरू हो गया। रबत कायम हो गया क्योंकि जब उन्होंने अल्लाह की मदद आपके साथ उतरती हुई देखी और उन लोगों की शिकस्तें देखी कि जो 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 अल्लाह के दीन के बागी थे, तो लिहाजा सरकार आई लोगों को जो कमज़ोर थे उनको अरूज देने के लिए थी, उनके मुकाबले में जो मुतकब्बरीन थे। जब मैं रूहानियत के हवाले से बात करता हूँ तो अल्लाह ताला कहता है कि राई के जिसके सरकार की हदीस मुबारक है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसकी वजूहात क्या है वो मैं बताऊँगा। इसकी चाहे वो दौलत का तकब्बर हो कि दौलत का, ओहदे का, किसी चीज़ का भी तकब्बर होगा, तकब्बर में वो चीज़ शुमार होगी जो आप खुदा के अहकामात के ख़िलाफ़ चले, तो ये तकब्बर में आएगा कि आप अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ चल रहे हैं या किसी को नीचा दिखा रहे हैं अपने स्टेटस के जरिए। अब देखा जाए तो इसी तरह वो लोग मुतकब्बरीन थे और तकब्बर कौन क्या क्यों कर रहे थे, इंसानियत की तज़लील के लिए, और उनके जज्बों की आबियारी कौन कर रहा था, शैतान। जैसे मैंने अपनी साबिक़ा वीडियो में बताया कि एक तरफ तो रहमान के बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला जज्बे देता है और एक तरफ शैतान के हैं जो अलान बगावत करते हैं, और तीसरे वो शिकास हैं जो अच्छाई बातें करती हैं, वो मुनाफ़िक़त इख्तियार करते हैं और खुदा के पैगाम से दूर लेके जाते हैं। करते तो रहमान की बंदी हैं, बातें हैं, मगर वो प्रैक्टिकल पेशतान के पैर होते हैं। इसीलिए वो मुआशरे को वो सब्ज़ बाग दिखा के बेईमानी नज़रियात के ज़रिए तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं और लोगों को फंसाते हैं अपने बेईमानी नज़रियात और फ़कार व तख़यलात में। ऐसे में मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसके पास जहालत का दौर है, कोई हिकमत भरी बात भी किसी के दिल में नहीं है, तो अगर ईमान की रोशनी है तो आप टटोल लेंगे कौन गलत है कौन सही। इसी को इकबाल कह देते हो, अगर इश्क तो कुफर भी मुसलमान ना हो तो मुसलमान भी काफरो ज़ंदी, क्योंकि उसमें जज्बा है अल्लाह ताला की तरफ से ताक़त। अल्लाह ताला ही, अब एक ज़ाहरी पर्दा होता है, एक शर्म हया का पर्दा होता है अल्लाह ताला, और एक ईमान की ताकत होती है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला आपको भटकने नहीं देता। अल्लाह ताला ईमान की ताकत के ज़रिए आपको बुरे लोगों से दूर कर देता है। आज जब इकट्ठे नज़र आते हैं किसी भी हवाले से तो इसकी वजह ही ये है कि ईमान की ताकत नहीं है। अगर फ़र्द वाहद भी ईमान की रोशनी बहुत ज़्यादा है तो इब्राहीम की तरह आग भी गुलजार हो जाएगी, मूसा की तरह फ़िरौन से अपनी कौम को निजात दिला लिया जाएगा। वो अगर कुव्वत फ़िरौन की दर पर्दा मरीद कौम के हक़ में लानत है वो कलीम इलाही, और अल्लाह के भेजे हुए बंदे ही वो मरगूब हो जाएंगे ज़ाहरी ताकत वाले लोगों से, तो कभी भी दुनिया फतह नहीं होगी और कभी भी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को निजात दिला के ना लेके आते, बल्कि वो फिर मसले और बढ़ जाने थे, खराबी बढ़ जाती। इसी को इकबाल ने फरमाया कि वो अल्लाह की रहमत की बजाय वो जहमत हस्ती बन जाती है जब वो ग़ियार के अफ़कार व तख़यलात में अगर वो कोई फंस जाए
اور خواہش نفس کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے پیچھے مت چلو، اگر خواہش نفس کے والوں کے پیچھے چلو گے میرا پیغام چھوڑ کے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغام دیا اسلام کا، وہ بھی افاقی ہی پیغام تھا، کہ یہ سرکار کا ہی پیغام تھا کہ اگر سچ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری شخصیت کو پروان چڑھائے، آپ کی زبان وہاں سے کوئی محفوظ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کو ڈیولپ کرے گا، اگر آپ حرام نہیں کھاتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عروج دے گا، آپ کی آواز میں تاثیر پیدا کر دے گا، اگر آپ اس کا نام کیا وہ پھر اللہ تعالیٰ اسی کے بعد جب آپ اخلاقی حسنہ کے درجے طے کرتے ہیں تو پھر آپ رحمان کے بندے بن جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں درد دل بھی دیتا ہے، احساس بھی دیتا ہے، تڑپ بھی دیتا ہے، جو برگزیدہ شخصیات کا خاصہ تھا، جیسے اقبال کو تڑپ دی اور حکمت و دانائی بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ آپ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اور آپ کا مقام خواہش نفس والوں سے بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ میں ایمان کی روشنی ہے، ان کے پاس ظاہری اسباب ہے مگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت ہے تو آپ کے فرشتے اور جن بھی خادم ہیں، اور جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ظاہر بینوں کو تباہ و برباد کر دیا، جو خواہشات نفس کا شکار تھا ان کو تباہ کر دیا، اللہ بھی کہتا ہے جو خواہشات نفس کا شکار ہوں گے میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اور اگر اچھا ہوگا تو اسے ایمان کی دولت، وہ ایمان کی دولت کی وجہ سے اسلام کیا کے پیغام کو بھی قبول کرنے والا بنا دوں گا، اور اگر مسلمان ہے تو اسے مومن کی منصب پہ فائز کر دوں گا، اور نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا نہ کسی قسم کا خوف، مگر اسی وقت ہے جب ہم اللہ کے پیغام کو اسی اہمیت سے سمجھیں گے جس طرح ہے۔ آج والدین کہتے ہیں ہماری اولادیں بات نہیں مانتی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر آپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کا اخلاق حسنہ نہیں پیدا کرتے اللہ کے احکامات کے مطابق، تو پھر آپ کی اولاد میں تو آپ نافرمانیاں مان رہے ہو، حرام کھلا کے یا برے افعال پیدا کر کے، آپ سمجھتے ہو آپ کی اولاد بڑی ہمدرد ہے، آپ کو آپ کے اولادوں کا ایبوں کا پتہ ہے، اور آپ ان کو بلیک میل کر لو گے اور اولاد آپ کی بلیک میل ہوتی ہوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، نہیں 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 نہیں، آپ نے اس میں نافرمانیاں مار دی ہیں، وہ شیطان کے ایکٹیو ہو رہا ہے اس کی ذات میں، کسی بھی چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اور شیطان ایکٹیو ہو کے اب وہ اس کو آپ کے والدین کے خلاف بغاوت پیدا کرے گا، مرد ہے تو وہ بیوی کے خلاف جائے گا، بیوی ہے تو مرد کے خلاف جائے گی، بھائی کے خلاف جائے گا، بہن بھائی کے خلاف جائے گی، بھائی بہن کے خلاف جائے گی، ایسے پھر معاشرہ ڈس آرڈر کا شکار ہوگا، اور پھر معاشرے میں نفرتیں جنم لیں گی، کہیں نہ کہیں پیچ اپ بھی نظر آتے ہیں کہ کوئی بھائیوں کے ساتھ بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے میں بڑی وہ چیزیں، مگر وہ جذبے اس طرح نہیں پہنچ سکتے جس جذبوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، یک رنگ اور پکیزہ اور اخلاق حسنہ کے فائز لوگ، اور ایسے لوگ کہیں نہ کہیں بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح جب ایک انسان اخلاق اچھا نہیں ہے تو اسی طرح پھر اب جہاد کی کب فرض ہوا سرکار کے دور میں، یا یہ تو ایک انسان کہتا ہے میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں اور بغاوت کرتا ہے، نصیحت بھی قبول نہیں کرتا، اور میں کہتا ہے کہ میں انتشار پھیلاؤں گا، قتل و غارت کراؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم نظر آتا ہے کہ اس ایک شخص کو مار جانا بہتر ہے، جو جیسے روم ایران کے بادشاہ تھے وہ کہتے تھے ہم انسانیت کو ایسے ہی غلام بنائیں گے، تو پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا کیونکہ وہ انسانیت کے لیے ظلم کر رہے تھے، انسانیت کو تباہ کر رہے تھے۔ فرد واحد بھی ہوتے ہیں مگر وہ خود لاکھ حسنہ پہ فائز ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کی صورت میں، صوفیاء کی صورت میں، داتا علی الویری خواجہ صاحب۔ اب یہ فرد واحد ایمان کی روشنی کے چشمے پھوڑتے ہیں، یہ کبھی بھی انتہا پسندی نہیں پلاتے، جھوٹ نہیں بولتے، خود جھوٹ نہیں بولتے، اور نہ ہی بلکہ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کو بھی سچ کی طرف رغبت اختیار کراتے ہیں، ان کی ایمان کی روشنی بڑھ کے ان کو بھی پرامن رہتے ہوئے شیطان کا وہ مشن ختم کرتے ہیں جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ میں انسانیت کو بھٹکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ لوگوں کو بھٹکنے سے بچاتے ہیں، اس لیے وہ مشکل میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان پہ رحم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ مایوس ہو کے خدا کی رحمت سے شیطان کا جھنڈا سچ نہ کر لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ہر حال میں مدد کرو، غیر مسلموں کی مدد کرو تاکہ وہ بھی اسلام کی روشنی سے مستفید ہو جائیں، کیونکہ انہیں بھی جب پتہ چلے گا کہ ان کے مشکل میں مددگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ چکے ہوئے ہیں اور انہیں احساس ہوگا کس قدر بھٹکے ہوئے ہیں، اور ایمان کی روشنی سے جب دیے سے دیا جلے گا تو ان کو بھی پتہ چلے گا وہ کس قدر بھٹکے ہوئے تھے اور وہ اسلام میں شامل ہو جائیں گے، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنی کردار کی خوبصورتی کے منازل طے کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں ایک فرد واحد ہزاروں لاکھوں پہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کردار کی خوبصورتی، ایمان کی روشنی۔ آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ آج سارے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں مگر ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں کس کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتا، میں ہر چیز سے بے پرواہ ہوں،
کیونکہ ان میں زبانی جمع خرچ میں تو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں یہ بہت ہی ہنستا حالی کا، کیونکہ ہم دل کی گہرائیوں سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی کس مقام پہ ہے، تو اس لیے ہم کسی کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتے، چاہے سیاسی ہو چاہے مذہبی ہو. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے کتنے دور ہیں اور اللہ کے پیغام کو قبول کرنے میں دور ان کی اس لیے ہے کہ ان کے ایمان کی روشنی ہے. تو لہٰذا آج حکمت الدنائی کی جو باتیں ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمارے دل پہ اترتی ہے، تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جن کے دل بھٹکے ہوئے ہوں گے، آج میں تو اپنا آیت کا ہی ویسے بناتا ہوں، جن کے دل بھٹکے ہوئے ان کو میری باتوں کی کیا پیغام سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں محسوس کر سکیں جس لیول پہ جس نہج پہ جا کے میں یہ پیغام سمجھانا چاہتا ہوں. تو لہٰذا جو خواہشات نفس کا شکار ہو جاتا ہے وہ شیطان کا انسان ایجنڈا سیٹ کرتا ہے، وہ ٹوٹل شیطانیت کے ہی پیرو جا کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. صوفیہ اعظام نے ہمیشہ سے ہی کائنات کا جو نظام تبدیل کیا وہ ایمان کی روشنیوں کے چشمے پھوڑنے کی وجہ سے تھا اور تنہا دنیا فتح کر رہی ہے. تو لہٰذا پہلے خواہش نفس کے خلاف اسلام جہاد کرنے کا کہتا ہے تاکہ تم میں ایمان کی روشنی ڈیولپ ہو جائے. جب آپ کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ ظاہری طور پہ جتنی بھی طاقتیں ہیں آپ ان کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے. اگرچہ وہ آپ سے عہدہ طاقت دولت میں بڑی بھی ہوں گی آپ مقابلہ کر لیں گے مگر ایمان کی روشنی ہے. مگر افسوس یہ دیکھا جائے تو سب سے بڑی انسان کی تباہی جہاں پہ شروع ہوتی ہے وہ میں جو دیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ کوئی انسان کس قدر شیطان کے ہاتھوں یرغمال بنایا ہوا ہے. شیطان نے اس کی سوچوں کو اور اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور اس کو تباہ کر رہا ہے شیطان. تو اب شیطان آپ کو مختلف فلسفے ڈالتا ہے، آپ کو اس کا نام کیا ہے بے معنی نظریات و افکار و تخیلات میں بھٹکاتا ہے اور خدا کی بارگاہ سے دور کرتا ہے. جبکہ جو ایمان کے بندے ہیں وہ ایمان کی روشنی سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو اور شیطان ان پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. صوفیہ اعظام بھٹکتے نہیں ہیں کیونکہ ایمان کے چشمے ہوتے ہیں، ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ ایمان ہی ان کو بھٹکنے نہیں دیتا. خواجہ صاحب کے مقابلے میں ہندو بنیا جادوگر لے آیا اور اس نے کہا کہ خواجہ صاحب کو جو یہ نوجوان ہے یہ ہمارے مذہب کو تباہ کرنے جا رہا ہے تو لہٰذا ہم اس کا خاتمہ تو وہ ظاہری طور پہ نہ کر سکے. پھر انہوں نے جادو کے ذریعے مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور وہ جادوگروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم مسلمان ہو رہے ہیں، ہم ایمان لا رہے ہیں موسیٰ. تو لہٰذا یہ ایمان کی طاقتیں ہی ہیں صوفیہ تنہائی دنیا میں فتح کر رہے ہیں. تو کیونکہ وہ شیطان کے پیرو نہیں ہوتے اور اخلاق حسنہ کے اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا دیتے ہیں. اور آپ میں اخلاقی اوصاف سے پرے چلے جائیں گے تو پھر آپ شیطانیت کا ایجنڈا سیٹ کریں گے اور آپ بھی تباہ ہوں گے اور معاشرے کا عمل بھی تباہ کریں گے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کو شعور آگاہی دو، ہدایت دو تاکہ کوئی لوگ بھٹکے نہیں. اور اسی پھر تربیت بھی اس لیے کی گئی کہ مزید پختگی اور ایمان کی روشنی بڑھے اور ایمان کی روشنی بڑھنے سے پھر آپ بھٹکیں گے نہیں بلکہ آپ خود قیادت کریں گے ایسے لوگوں کی جو بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کو پھر بلائی بانٹیں گے اور اس طرح یہ سلسلہ. آج بہت زیادہ تبلیغیں ہوتی ہیں مگر ایمان کی روشنیاں نظر نہیں آتی. لوگ وہ مشن نظر نہیں آتا جس کے تحت انسان کو عروج ملتا ہے، بلکہ انہوں نے تو صرف جمع خرچ والی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری جو ہے وہ ہمیں جنتیں مل جائیں گی. میں کہتا ہوں آپ ادھر ہی انالیسس کر لیں کہ آپ کو جنت ملے گی، کیا ملے گا، یہ ایک علیحدہ سے بات ہے. مگر کیا آپ کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، آپ کے دل میں انسانیت کے لیے کتنا جذبہ ہے اور آپ کس قدر جیتے ہیں یہ دیکھیں. مگر آج افسوس NGO بنا کے انسانیت کے نام پہ بلیک میل کر کے لوٹ کے کھا جانا، انسانوں کو حقوق دینے کے حوالے سے سیاستدان لوٹ کے کھا جاتے ہیں اس طرح عالمی سطح پہ. اور جو کافر ہیں وہ تو بھٹکے ہیں ہی ہیں، مگر اگر مسلمان ہی بھٹک گیا تو غیروں کو کون کی اصلاح کرے گا اور معاشرے میں وہ خدا کا پیغام پھیلے گا کہ شیطان کسی کو بھٹکا نہیں سکتا. تو صوفیہ اعظام نے تو اپنے دوار میں تنہائی دنیا فتح کی اور بادشاہ وقت بھی جو تھے وہ. آج مسلمان جو ہیں وہ اس لیے میں مسلمانوں کی ریزن بتا رہا ہوں کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے امت مسلمان کی تباہیاں. غیر مسلمان کیوں نہیں ہوتے اور لوگ کفر پہ کیوں مار رہے ہیں غیر مسلم، اور جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کیوں شیطان اچک لیتا ہے. میری ویڈیو کا یہ مقصد ہے، بجائے اس سے کہ میں یہ گنوا دوں کہ اتنے کشمیری شہید کر دیے گئے، اتنے 27,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے. ان بتانے کا مقصد وہ یہ تو ایک میڈیا ٹائپ یا ایک اینکر پرسن خبریں پڑھنے والا خبریں پڑھ رہا ہے، مگر اسی طرح آج کشمیر کے مظالم تو گنوائے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ اور یہ تو کام میڈیا بھی کر رہا ہے.
اور میں امت مسلمہ کے لیڈروں سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے امت مسلمہ یا یہ بڑے بڑے اسلام کے چیمپئن سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے امت مسلمہ کی محرومیوں کے لیے کیا آج کے دن کوئی لاہ عمل بھی نہیں کیا، بلکہ صرف زبانی جمع خرچ. کسی نہ کسی طریقے سے ہماری مدد خدا کر دے گا. تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تم نے تو خدا کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے. خدا کے پیغام سے دور جاتے ہوئے تم بھٹک گئے اور آپ کہتے ہو اور ہر کام وہ کام جو غیر مسلم کرتے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں. حرام کھا رہے ہیں، شراب نوشی، تماش بینی، بدتمیزی کرنا، لڑائی جھگڑے، انتہا پسندی. واٹ از دس؟ تو جو اسلام کا مقصدی پیغام ہے وہ کہاں پہ ہے؟ آج پاکستان میں ہی کتنی قتل و غارت کے واقعات پیش آئیں گے. آپ خبریں پڑھ کے دیکھ لیں. بیوی شوہر کو ماری، شوہر بیوی کو مار رہا ہے، باپ کو بیٹا مار رہا ہے، ہمسائے چاچا تایا پھاپھی یا کوئی غیر کسی کی ملاک چھیننے کے لیے قتل و غارت کو مارے. واٹ از دس؟ کیا پاکستانی مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ یہ تو اسلام کی تجربات آتی. اقبال علامہ قائد محمد علی جناح فرماتے تھے اور کہتے تھے ہم عالم اسلام کی قیادت کریں گے، پاکستانی عالم اسلام کی قیادت کریں گے. بڑے پیشین گوئی کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی دور آنے والا ہے پاکستان پہ جب پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا، کیونکہ عرب تو تماش بینیوں میں کھو چکے ہوئے ہیں اور ان کی تباہیاں دکھ رہی ہیں. اب دنیا ایک اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ یہاں تو کوئی اللہ کا بندہ آ جائے گا اور یہ قیادت کر لے گا، یا پھر حضرت امام مہدی آ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور قیامت کے ہم بالکل قریب جا چکے ہوئے ہیں. شام کی جنگ جو تھی وہ بتائی گئی قیامت کی نشانیوں میں، پھر فلسطین کے حوال، اور کبھی گریٹر اسرائیل کا دعویٰ وہ بھی، اور کبھی دجال کا گھر مکہ میں بنانے کے لیے وہ چیزیں بھی نظر آئیں، حدیث موجود ہیں. تو دیکھیں مسلمان جو خواہشات نفس کا شکار ہوگا تو وہ اس کو ہمیشہ برا انسان بروں کو سپورٹ کرے گا، ہمیشہ اچھا اچھوں کو. تو آج تو اچھائی نظر نہیں آتی، ایمان کی روشنی نہیں ہے نا. تو آج رشتے بھی پھیکے ہیں، چاہے وہ خون کے رشتے ہوں، چاہے وہ اسلام کے ہی طرف سے رشتے ہیں، وہ بھی پھیکے نظر آتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کی بارگاہ سے دور ہیں، ہمارے دل میں درد نہیں ہے. ورنہ اسلام تو تقسیم نہیں کرتا. اسلام شیطان تقسیم کرتا ہے، بندہ رحمان اتحاد پیدا کرتے ہوئے مسلمانوں کا پلیٹ فارم پیدا کرتا ہے. شیطان جو ہے وہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے، ظلم و زیادتی کر کے قتل و غارت کرواتا ہے. حتیٰ کہ جو شیطان کے چیتے ہیں وہ کہتا ہے وہ بھی مر جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا تو کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھٹکانا. وہ کون سے شیطان کے بندے ہیں؟ تو خدا کہتا ہے کہ میرے بندوں کو بچاؤ. ایسے لوگ جو حکمت و دانائی سے پر ہیں، جو باکردار ہیں، جو اچھے ہیں، وہ ان کو بچائیں. کیسے؟ کہ پیسوں کے حوالے سے مدد کر کے یا ظلم کو روک کے. مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج امت مسلمہ انتہائی بے بسی کا شکار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے بہودگی مسلمہ میں پھیلائی اس کے لیے جس نے بہودگی پھیلائی نیکوں میں وہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آج بہودگی درجہ اتمم تک پہنچ چکی ہوئی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک نہیں ہیں، ہمارے رشتے پاک صاف نہیں رہ چکے ہوئے، ہمارے رشتے بندھن کیوں ٹوٹ رہے، شادیاں کیوں کامیاب نہیں. جب بد کرداریاں کے جہاں پی لوگے تو پھر شیطان کا غلبہ ہے، آپ پھر وہ بھٹکائے گا. جیسے کسی میں جن حلول کر جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں لڑکا یا لڑکی میں جن آ گیا ہے، اب وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کی پناہ میں نہیں آیا، اس نے کوئی ایسے کام کر لیے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو پھر وہ بابے کو جو ہے جن کر دے. بس اسی طرح بد کردار لوگ جو ہیں وہ بھاگتے، کسی کو اپنے جھنڈے پہ چلانے کے لیے بابوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ اس کو طویل کر دو، اس کے ذہن جو ہے نا وہ ہماری طرف کھنچ جائے، یہ ہماری شادی اس جگہ پہ ہو جائے، یا فلاں ہمارا دشمن ہے یہ مر جائے. اس طرح کے بھی نوز باللہ استغفر اللہ. اور جو جادو کرنے والا وہ کافر ہے، کرنے والا کرانے والا کافر. جبکہ اللہ تعالیٰ کے رحمان کے جو صوفیہ ہوتے ہیں یہ تو ظاہر بین جنوں سے مدد لیتے ہیں نا، کہ جن کسی کا سر پکڑ لیں گے اس کو سر درد ہو جائے گا، کسی کا دل گھوٹ دیں گے، کسی کے جسم کو جکڑ لیں گے، ان کے اتنے بڑے ہاتھ ہیں تو انسان کہتا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ بابا وہی بھیج رہے کہ بیمار کر رہا ہوں کہ چلو انہیں نہ پتہ دسیا، چلو یہ کو پیسے وہ بابا جی فلاں نے کر دیتا، دیکھو میرا سر ہر وقت جھگڑیا رہتا ہے، بیمار رہنا وہیں رہنی ہے، اچھا انہیں پیسے کٹو جی. وہ 2 دن جن سائڈ سے نکل جاتے ہیں وہ پھر تھوڑے سے بعد پھر ہوتے بھیج دیں. وہ ایسے بھی واقعات سننے میں آئے بعض لوگوں سے. بعض بات میں دیکھتا ہوں لوگوں کے پتلے اس میں سوئیاں چبوئی ہوتی ہیں، بڑا تیر بج رہا ہے. یہ سب لوگ بارگاہ خدا سے روندہ درگاہ، خواہشات نفس کا روندہ درگاہ. تو صوفی چونکہ خدا کی بارگاہ میں، اب جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں وہ بد کردار جنوں سے اور شیطانی طاقتوں سے مدد بھی دیتے ہیں. بد کردار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جادو کی صورت میں، چاہے وہ انتشار پھیلانے کے والے سے، ان کو جذبے بھی شیطان دیتا ہے. اس طرح جو رحمان کے بندے ہیں ان کی فرشتے مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو
حوال سے بچاتا ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہوتے ہیں معاشرے کو مثالی بناتے ہیں اپنے کردار کی ایمان کی روشنی سے۔ جب وہ بندہ رحمان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ شیطان ان کا دور ہوگا۔ علامہ محمد اقبال نے مولانا روم کو اپنا پیر و مرشد کہتے تھے، جبکہ مولانا روم اس وقت حیات نہیں تھے، اور علامہ اقبال کا یہ مقام ہے کہ ان کے علامہ اقبال کے جو خدمت گزار تھے وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے حالت بیداری میں حضرت داتا صاحب اور خواجہ صاحب کا دیدار کیا۔ وہ خواجہ داتا جن پہ لوگ آج 24 گھنٹے